نہیں شمار کر پاؤ گے. تو فرمایا ایک ایک سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نعمت، ارے سانس کا اندر جانا بھی اللہ کی نعمت، اور سانس کا باہر نکلنا بھی اللہ کی نعمت. سانس اندر نہ جائے تو آدمی مر جائے، اندر جا کر کے سانس باہر نہ نکلے تو دم گھٹ جائے، انسان مر جائے. اس ایک سانس اللہ کی دو دو نعمت، لینا بھی نکلنا بھی. دن رات کتنی سانسیں لیتے ہیں، کتنی سانسیں لیتے ہیں، گنے کبھی گن پائیے گا؟ اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن پائیے گا نا. اچھا کبھی کسی کو سانس لینے میں دقت ہو جاتی ہوتی کہ نہیں؟ سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے. ابھی کرونا ہوا تھا، سانس لینے میں بڑی تکلیف ہونے لگتی تھی. آکسیجن لگاؤ، اور اتنا ڈیمانڈ ہو گیا تھا آکسیجن کا کہ آکسیجن بھی نہیں ملتا تھا، آکسیجن بھی نہیں ملنے لگتا تھا. اور جناب عالی یہ آکسیجن کیا ہے؟ وہ سانس لینے کی جو تکلیف ہے آپ کو، آسانی سے جو سانس نہیں لے پا رہے تھے، اسی تکلیف کو دور کر کے ہے نا تھوڑا آسانی پیدا کر دیتے ہیں. آسانی سے آپ تھوڑا سا سانس لے سکتے ہیں. اللہ سمجھ، سانس لینے میں تکلیف ہو جائے تو آکسیجن لگ جائے، ڈاکٹروں کیا دوڑ دیں گے اور کتنے روپے اس کے لیے خرچ کر دیں گے، کریں گے نہیں، ہزاروں روپے اس کے لیے خرچ کر دیں گے. اور جس خدا نے بغیر آکسیجن لگائے آپ کو یہ نعمت عطا کر رکھی ہے، آسانی کے ساتھ جناب سانس بھی لیجئے اور سانس چھوڑیے بھی. اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا. ہاں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھائی آپ نے کسی اندھا کو دیکھا؟ نابینا. آپ کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہے نا، یہ دونوں آنکھوں سے آپ صحیح بھی دیکھتے ہیں اور غلط بھی دیکھتے ہیں. بولیے اللہ معاف فرمائے. بہت سی جگہوں پر اللہ نے منع کیا ہے کہ مت دیکھو، غلط نگاہ مت ڈالو کسی پر، لیکن غلط نگاہ کبھی کبھی پڑ ہی جاتی ہے نا. اللہ سمجھ. اور یہ کوئی انسان ہے آپ کے سماج میں دیکھیے گا، آپ کے محلے میں بھی ہوگا، گاؤں میں بھی ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بینائی دیا ہی نہیں ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں آنکھ کھول کر کے دنیا کیسی ہوتی ہے نا. یہ دنیا ہری ہے کہ پیلی ہے؟ دنیا کیسی ہے دیکھا ہی نہیں بیچارہ نے. دونوں آنکھ سے محروم ہے، دیکھ نابینا، اندھا. اللہ سمجھ. اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دی صحیح سلامت، وہ بیچارہ نابینا اندھا کچھ نہیں دیکھ پاتا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو. آپ کو یہ آنکھوں کی اس پر اللہ نے ہم کو دو آنکھیں دی ہے. آپ کے گھر میں آپ کی اولاد کو، آپ کے بال بچوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں آنکھیں صحیح سلامت دی ہے. آپ کا بیٹا ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ کا ناتی نواسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دونوں آنکھیں صحیح سلامت عطا کی ہے. اگر وہ اللہ چاہتے تو انہی میں سے کسی کو اندھا پیدا کر دیتے. آپ کی کیا طاقت تھی، آپ کی کیا مجال؟ کچھ بگاڑ سکتے تھے آپ، کچھ کر سکتے تھے آپ، لیکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہ بھری زندگی ہے نا کے باوجود، اللہ کے نافرمانی حکم عدولی کے باوجود ہے نا، اللہ نے کیا کیا؟ ہم کو بیٹا بھی عطا کیا، بیٹی بھی عطا کیا. تو دونوں آنکھیں صحیح سلامت ہے، پوتا پوتی آنکھیں صحیح سلامت ہے. جی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا. کسی نابینا کو دیکھیے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا آپ نے دیکھا کسی لولہے کو
کتنا آدمی ہے، ہاتھی نہیں یہاں سے ہاتھی ہے، کیسے بیچارہ کھاتا ہوگا، اللہ رحم فرمائے۔ دیکھا کبھی کبھی بڑا دل یہ ہو جاتا ہے، کیسے کھاتا ہوگا، کیسے استنجا کرتا ہوگا، کیسے زندگی بسر کرتا ہے، کبھی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لولہا نہیں بنایا ہے، اللہ نے دونوں ہاتھ صحیح سلامت دیا ہے۔ کسی لنگڑے کو، معذور کو آپ نے دیکھا ہوگا، آہا کس طرح زندگی گزرتی ہے اس بیچارے کی، کیسے لگڑا کر کے، کتنے لوگ تو گھسٹ کر کے چلتے ہیں نا۔ ہاں میں نے دیکھا کئی لوگوں کو کہ یعنی پیر ہے ہی نہیں، ہاں کیسے گھسٹ کر کے سڑک پر چلتے ہیں، دیکھا۔ اللہ نے آپ کو ویسا تو نہیں بنایا، آپ کے کسی بال بچے کو ویسا تو نہیں بنایا۔ اگر صحیح سلامت پیدا کیا اللہ نے، آپ کو بھی آپ کے بال بچوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا۔ شیخ سعدی علیہ السلام ایک واقعہ لکھا ان کی زندگی کا، کہیں جا رہے تھے تو راستے میں اذان ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ پہلے زمانے کی بات ہے، آپ میں سے بہت بڑے بوڑھے بزرگ ہیں یہاں پر، آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ پہلے چلے جائیے، 25 سال پہلے جائیے تو بہت لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، ہے نا، بہت لوگوں کو جوتا پہننا نصیب نہیں ہوتا تھا، میں نے بھی دیکھا ہے، ہاں وہ دور میں نے بھی دیکھا ہے، پاؤں میں صحیح یعنی چپل نہیں، جوتا نہیں۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا تو دور بہت پہلے کا ہے، اس زمانے میں حضرت دیکھیے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ والے ہیں، صوفی ہیں، بزرگ ہیں، لیکن کیا کیجیے گا، اللہ کی مرضی، اللہ کی غربت تھی، حضرت ننگے پاؤں کہیں جا رہے تھے، ننگے پاؤں، سنا رہے نا، ننگے پاؤں، عالم بہت بڑے ہیں لیکن پاؤں میں چپل نہیں ہے، تو دل میں ایک بات آئی، دل میں، ہاں سونا نہیں ہے، اونگنا نہیں ہے جی، تو دل میں ایک بات آئی، کاش میرے پاؤں میں بھی جوتا ہوتا۔ ارے دل میں بات آ ہی سکتی نا، کاش میرے پاؤں میں بھی چپل ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ ادھر سے آ رہے تھے، آتے تھے، تو ان میں سے کوئی ننگے پاؤں، کسی کے پاؤں میں چپل، کسی کے پاؤں میں جوتا۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے دل میں کیا بات آئی، کاش میرے پاؤں میں بھی جوتا ہوتا یا چپل ہوتی۔ چلیے یہ بات دل میں آئی، گئی، ختم ہو گئی، اذان ہو گئی تھی، حضرت چلے گئے مسجد نماز پڑھنے کے لیے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے جب گئے تو مسجد کے گیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا، ہاتھ پھیلائے ہوا تھا، بابا پیسے دے دو، بابا پیسے دے دو، ہاں میں مجبور ہوں، میں چلنے پھرنے سے معذور ہوں، بابا پیسے دے دو، بابا پیسے دے دو، مجھے پاؤں نہیں ہے، میں پاؤں سے مجبور ہوں، چلنے پھرنے سے معذور ہوں، بابا پیسے دے دو۔ تو لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، جو بھی سکہ چلتا ہوا ہے نا، جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، وہ 1 پیسہ 2 پیسہ 1 پیسہ 2 پیسہ ان کو دیتے تھے، ہو گیا ختم۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے جب یہ دیکھا کہ ہاتھ پھیلا کے پیسہ ہے نا کا سوال کر رہا ہے، بابا پیسے دے دو، پیسے دے دو، تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جیسے میری آنکھ کی پٹی کھلی، میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، مولا تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ میرے پاؤں میں جوتا چپل نہ صحیح، لیکن مجھے تم نے دونوں پاؤں تو صحیح سلامت دیا، دونوں پاؤں تو صحیح سلامت دیا ہے۔ یہ بیچارہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، دونوں پاؤں سے
معذور ہے، چلنے پھرنے سے مجبور ہے، اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کے پیسے کا سوال کر رہا ہے، محتاجگی کا اظہار کر رہا ہے۔ مولا تو نے مجھے محتاج تو نہیں بنایا، تو نے مجھے پاؤں میں جوتا چپل نہ دیا، لیکن دونوں پاؤں تو صحیح سلامت دیا۔ کیا کسی لنگڑے کو دیکھ کر کے، کسی محتاج کو دیکھ کر کے ہم آپ بھی اس طرح کی عبرت حاصل کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ ہاں، آج کے بعد سے بس دیکھیں عبرت حاصل کریں، اللہ تیرا بڑا کرم، تیرا بڑا کرم۔ تو دوسری چیز کیا تھی؟ آج کے دور کی خرابی میں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات کیا وہ کہ علم ہے مگر اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ آج کیا بات کرتے ہیں؟ علم ٹھیک ہے، عوام کے پاس علم نہیں، عالم کے پاس تو علم ہے، مگر کتنے عالم ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ کتنے علماء ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ بہت کم ملیں گے آپ کو۔ علم ہے مگر عمل نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ نعمتیں ہیں، نعمتوں کا استعمال ہے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم استعمال کرتے ہیں، مگر ان کا شکر ادا ہم نہیں کرتے۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، آج جنازہ ہے مگر عبرت نہیں۔ عبرت حاصل کرتے ہیں جنازہ کو دیکھ کر کے؟ جنازہ ہوتا ہے جی، ہم نے آپ نے نہ معلوم کتنے جنازے کو کندھا دیا ہوگا، کتنے میت کو غسل دیا ہوگا، کتنے کو کفنایا ہوگا، کتنے کو دفنایا ہوگا، کتنے جنازے کی نماز میں ہم آپ شریک ہوئے کہ نہیں؟ جنازے کی نماز میں شریک ہوئے۔ ہاں، عبرت حاصل کرنا، عبرت کہاں حاصل کی؟ آج ان کا جنازہ ہے، آج ان کا جنازہ ہے، کل میرا جنازہ ہوگا، کل میرا جنازہ ہوگا۔ آج وہ بے بس ہے، مجبور ہے، کل ہم بے بس ہوں گے اور مجبور ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو عبرت حاصل کرنی چاہیے دوستوں، بزرگوں، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو ہم لوگ جب بھی کسی جنازے کو دیکھیں تو عبرت حاصل کریں، موت کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنے قبر کے بارے میں سوچیں۔ اے بھائی، آج یاد رکھیے وہ قبر جو اندھیرا ہے، ایک اندھیرے کی اٹھنی ہے نا۔ اگر چاہتے ہیں آپ اس قبر میں روشنی کا انتظام ہو جائے، اس کے لیے آج آپ کو فکر کرنی پڑے گی۔ کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں روشنی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں وسعت ہو، وسعت تنگ نہ ہو، قبر میں وسعت اور کشادگی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں بستر ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں کھڑکی کھلے، ہوا بھی آئے، تو موقع ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو اللہ سے گناہ جانے دیں، گناہوں سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کیجئے، عہد کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر کے اٹھیے۔ انشاءاللہ اگر ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر ہو اور رسول اللہ کی سنت پر ہو تو انشاءاللہ قبر میں روشنی کا بھی انتظام ہوگا، قبر میں ہوا کا بھی انتظام ہوگا، قبر میں بستر کا بھی انتظام ہوگا، اور قبر میں ہوا کا بھی انتظام ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے نا ایسا؟ ہاں
جی اچھا، اب سنیے، یہ جو مدرسہ ہے، اسی ضمن میں ایک بات لکھا دو کہ مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ مدرسے میں جو بھی تعلیم ہوتی ہے اسلام کی، دین کی بنیادی باتیں تو کم سے کم سکھا ہے۔ آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نماز پڑھیں گے تو اس کی دعائیں کیا ہیں، جنازہ پڑھیں گے تو اس کی دعا کیا ہے، کیا قرآن کی تلاوت کرنا سکھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم نہیں بنائیں گے، لیکن دین کی بنیادی باتیں ضرور بتا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں۔ آپ کو میں ایک ڈاکٹر صاحب کو آپ کیسے بتاتا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب تھے بڑے بوڑھے، 80 سال کی عمر تھی، بوڑھے تھے، کئی سالوں سے بیمار بھی تھے، تو بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب جنازے میں آئے تو جنازہ بالکل تیار، جنازہ بالکل تیار۔ اب امام صاحب نماز پڑھائیں گے تو جناب عالی ڈاکٹر صاحب رونا شروع کر دیا، رونا۔ ارے بھائی جنازہ تیار ہے تو نماز پڑھیں گے، اب یہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، جنازہ گاہ میں آپ اتنا رو کیوں رہے؟ بہت دیر کے بعد خاموش ہوئے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے والد صاحب بوڑھے تھے، بیمار تھے، مرنا تو سب کو ہے، جانا سب کو ہے، اتنا کیا ہوتے ہیں؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو دنیا سے چلے گئے، مجھے رونا اس بات پر ہے کہ میرے والد نے مجھ کو پڑھایا، لکھایا، دنیاوی تعلیم دلایا، اونچی ڈگری دلا دیا، MBBS ڈاکٹر بنا دیا۔ ماشاءاللہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے والد نے مجھے دینی تعلیم نہیں دیا، میرے والد نے مجھے مدرسے والی تعلیم نہیں دیا، میرے والد نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، میرے والد نے مجھے جنازے کی دعا نہیں سکھائی۔ مجھے رونا اس بات پر ہے کہ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، میں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں مگر جنازے کی دعا مجھ کو یاد نہیں، جنازے کی دعا مجھ کو یاد نہیں۔ اللہ، ایک ڈاکٹر صاحب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، تعلیم یافتہ، سماج کے بڑے مہذب معزز لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ رو رہے ہیں۔ اور والد صاحب جو مر چکے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے اونچی تعلیم تو دلایا مگر دین کی بنیادی تعلیم مجھے نہیں دلایا، قرآن پڑھنا مجھے نہیں سکھایا، اور جنازے کی دعا بھی مجھے یاد نہیں، میں نہیں جانتا۔ رونا اس بات پر۔ تو آپ حضرات اپنے بال بچوں کو اس قابل تو ضرور بنائیں، اس قابل تو ضرور بنائیں کہ آپ کے گزر جانے کے بعد کم سے کم وہ آپ کی، اگر نماز جنازہ پڑھا نہ سکے تو کم سے کم صحیح طور سے نماز جنازہ پڑھ تو سکے۔ اس قابل تو بنائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بال بچے آپ کے لیے قرآن پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے آپ کے لیے کچھ ایثار ثواب تو کر سکے، دعائیں مغفرت تو کر سکے۔ پڑھائیں گے انشاءاللہ، بال بچوں کو پڑھائیں گے نا؟ ہاں انشاءاللہ قرآن بھی پڑھائیں گے اور دین کی بنیادی تعلیم بھی دیں گے۔ دنیا کی تعلیم دلانا یہ غلط نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس کو چھوڑ کر کے لوگ ادھر ہی کا رخ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دوستوں بزرگوں، تقریر تو بہت سنتے ہیں، تقریر بہت سنتے ہیں، علماء کے بیانات بہت سنتے ہیں، سال دو سال کے بعد پھر آپ لوگ بڑا سا جلسہ کر لیتے ہیں، اس کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں،
مگر ہماری اصلاح کتنی ہوتی ہے؟ ہماری اصلاح کتنی ہوتی ہے؟ نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اصلاح کے ارادے سے بیٹھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کلمہ کن کا پڑھا ہے؟ بولیے کلمہ تو پڑھا تھا محمد رسول اللہ کا. کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ تو پڑھا محمد رسول اللہ کا، مگر ذرا بتا دیجئے نا، اپنے دامن میں جھانکیے، سینے پہ ہاتھ رکھیے اور بتلائیے سچ سچ، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی ہے؟ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا تھا کیا ان کے طریقے پر ہماری زندگی ہے؟ نہیں. تو جناب کلمہ محمد رسول اللہ کا، زندگی غیروں کے طریقے پر. کلمہ محمد رسول اللہ کا، زندگی یہودیوں کے طریقے پر. کلمہ محمد رسول اللہ کا، زندگی نصرانیوں کے طریقے پر. کیا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنور، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنور. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ارے تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ میں اس موقع پر ایک مثال عام طور سے دیا کرتا ہوں. جلسے میں اس لیے دیتا ہوں یہ مثال تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد رکھیے گا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے. کس کا ٹکٹ ہے؟ جنت کا ٹکٹ ہے. اگر آپ اس کلمے پر زندگی بھر قائم رہے اور ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوا، اس کلمے پر آپ کا خاتمہ ہوا، تو انشاءاللہ جنت ضرور جائے گا، جنت ضرور جائے گا. اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے، کیا آیا؟ جس نے بھی دل سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو ہم نے تو دل سے پڑھا ہے نا، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن یاد رکھیے جنت میں جانا ہے تو پھر جنت والے راستے پر بھی چلنا پڑے گا. چونکہ راستے دو ہیں، راستے دو ہیں. ایک راستہ جا رہا ہے جنت کی طرف اور ایک راستہ جا رہا ہے جہنم کی طرف. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ ہم نے جس راستے کو اختیار کیا ہے وہ جنت والا راستہ ہے یا جہنم والا راستہ ہے. ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ تو جنت کا راستہ نہیں ہے. ہم رشوت لے رہے ہیں یہ تو جنت کا راستہ نہیں ہے. حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زناکاری بدکاری میں مبتلا ہے تو یہ تو جنت کا راستہ نہیں ہے. کلمہ بھلے پڑھا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ درست ہے، کلمہ صحیح ہے، مگر جو زندگی میں عمل ہے وہ عمل درست نہیں ہے، وہ تو جہنم والا راستہ ہے. ہاں زندگی میں نمازیں ہیں، زندگی میں قرآن ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، درود شریف ہے، کلمہ ہے، محبت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے، سیرت پر عمل ہے، تو یہ بالکل جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. تو کلمہ آپ نے پڑھا ہے، کلمہ صحیح ہے، مگر جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ راستہ جنت کی طرف نہیں جانا. اگر جانا ہے جنت تو جہنم والے راستے کو چھوڑ دیجئے
اور جنت والے راستے کو اپنا لیں، آسان ہے۔ تو یہ مولانا صاحب تقریر کیا فرماتے ہیں، یہ میری تقریر ہو اور دیگر علماء کرام کی تقریر کیا ہو رہی ہے، یہ جلسے میں کیا بتایا جا رہا ہے، بس ایک مثال، اور میں اکثر وہ مثال دے دیتا ہوں اس لیے کہ لوگ اس کو یاد بھی رکھتے ہیں اور اس سے کچھ عبرت بھی حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے میں پھر دوہرا رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ مولانا مجھے ایسا تو کئی بار سنا، ہاں میں نے کہا اس سے پہلے بھی کہ آپ کو اگر جانا ہو دلی تو ٹکٹ تو لیجیے گا نا، دلی کا بغیر ٹکٹ تو نہیں جانا ہے نا، تو دلی کا ٹکٹ لیا تو دلی کا ٹکٹ لے کر کے دلی پہنچ جائیے گا یا دلی والی گاڑی پر بیٹھیے گا؟ بولیے دلی والی گاڑی پر بیٹھیں گے تب پہنچیں گے ہم دلی، ٹھیک؟ تو ایک عقل مند ایسا تھا، مجھے نہیں معلوم بالسر کا تھا کہ لکھنؤ کا دعوت دیے کہاں تھا، لیکن ایک عقل مند ایسا تھا جس نے دلی کا ٹکٹ لیا اور کٹیہار جا کر کے کلکتے والی گاڑی پر بیٹھ گئے، کلکتے والی گاڑی پر بیٹھ گئے۔ اچھا تو گاڑی کھلنے والی تھی، کسی نے کہا بھیا کہاں جانا ہے؟ کہا جانا ہے دلی۔ دلی؟ ہاں دلی جانا ہے تو جلدی اتریے اس گاڑی سے۔ کیوں بھائی؟ کہا یہ گاڑی دلی نہیں جا رہی ہے، یہ گاڑی تو کلکتہ جا رہی ہے، جلدی اتر کر یہ گاڑی کھلنے والی۔ جب بیچارہ تو سمجھایا نا نیک نیتی کے ساتھ، اب اس کی سنیے، یہ بالسر والے جو تھے لکھنؤ والے کہاں گئے تھے، یہ عقل مند کی بات ہے، اس کی کھوپڑی تھی الٹی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کیا کہا، اچھا آپ زیادہ ہوشیار ہیں، ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ دیکھیے میرے پاس دلی کا ٹکٹ۔